جو میڈیا آج آسما جہانگیر کے انتقال کرنے پر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، میں کہتا ہوں کاش آپ کے بچے پی ایس پشاور میں شہید ہوتے، کاش آپ کے بچے ٹریڈ لینڈ کی مسجد میں شہید ہوتے جہاں میرے کلاس فیلوز شہید ہوئے تھے، تو آج آپ آسما جہانگیر کے مرنے پر واویلا نہ مچاتے، مگر مچھ کے آنسو نہ گراتے۔ جناب، یہ وہی آسما جہانگیر صاحبہ ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں میں جو وہ کیس چل رہے تھے نا ان دہشت گردوں کے خلاف کہ انہیں پھانسی دینی چاہیے، انہوں نے کئی دہشت گردوں کو رہا کروایا اور ان دہشت گردوں کے حق میں کیس لڑا۔ خیر، میں فوجی عدالتوں کے کوئی حق میں یا اگینسٹ وہ ایک الگ چیز ہے، نہ میرا فوج سے کوئی تعلق ہے دور دور تک۔ اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرٹیکل نمبر 295C کے خلاف سب سے زیادہ بکواس کرنے والی یہی خاتون تھی۔ اس کے علاوہ بابری مسجد تو یاد ہوگی آپ لوگوں کو، میرا خیال ہے بھولی نہیں ہوگی۔ بابری مسجد کو جو گرایا گیا، شہید کیا گیا، اور اس میں جو مسلمان موجود تھے نا، آپ کو پتہ ہے پورے ہندوستان سے ہندو ایکسٹریمسٹ اکٹھے ہوئے تھے لاکھوں کی تعداد میں، اور ہزاروں مسلمانوں کو جلایا گیا تھا، عورتوں کا ریپ کیا گیا تھا، ان کی عزت پامال کی گئی تھی، اور مسلمانوں کو کہا جاتا تھا، زبردستی کہا جاتا تھا رام رام کرو، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو وہیں پر شہید کر دیا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کروانے والا کون تھا؟ آر ایس ایس اور شیو سینا تھی، اور اس کے سربراہ کون تھا؟ بال ٹھاکرے تھا۔ اسی بال ٹھاکرے کے ساتھ آسما جہانگیر کی کئی ویڈیوز اور تصاویر ہیں، جو ہاتھ باندھ کے ابا ادب ہو کے بال ٹھاکرے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ لگایا کرتی تھی، اور اسی اورنج ڈریس میں جو کہ جس میں وہ ملبوس ہوتا تھا بال ٹھاکرے، اسی انداز میں جا کے ملتی تھی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے تو تاریخ پڑھی نہیں ہے نا، معذرت کے ساتھ نہ ہمیں پڑھائی گئی ہے، جو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، اس بنگلہ دیش کی قرارداد آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان کی، وہ اس کے والد غلام جیلانی کے گھر میں بنائی گئی تھی، وہ 6 نکاتی جو قرارداد تھی۔ اور اس کے بعد یہ بنگلہ دیش میں جو مکتی بانی کے غدار تھے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے غلام جیلانی جو اس کا باپ تھا، اس کا بڑا اہم کردار تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب پاکستان کی لڑائی ہوئی ان غداروں کے خلاف، تو اندرا گاندھی کو ہر ہفتے لیٹر لکھنے والا بھی اس کا باپ تھا کہ مغربی پاکستان، ہمارے پاکستان پر حملہ کرو۔ اور جب اندرا گاندھی نے 2 خطوط وصول کرنے کے بعد حملہ نہیں کیا، تو تیسرے خط میں اس کے باپ نے خط میں چوڑیاں بھیجی اندرا گاندھی کو کہ یہ پہن لو پھر، اگر پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے غدار لوگ گزرے ہیں، آج میڈیا پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے اسے پیش کر رہا ہے۔ یہ تو شکر ہے سوشل میڈیا آگے تھوڑا بہت لوگوں میں شعور آیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے اسے پیش کیا جا رہا ہوتا۔ خیر، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آسما جہانگیر صاحبہ سے میرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ۔ ہاں، ایک بات تو میں بھول گیا، یہ جو قادیانیوں کے اگینسٹ جو ایک لا بنا تھا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، قادیانیوں کو نان مسلم مائنورٹی قرار دیا گیا تھا، اس کے خلاف سب سے زیادہ کردار آسما جہانگیر نے ہی ادا کیا۔ قادیانیوں کی سب سے بڑی حمایتی یہی تھی، اور پاکستان میں فحاشی کے اڈوں کو کھولنے کی سب سے بڑی حمایتی یہی تھی۔ خیر، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے بہت بہت دور رکھے، آمین۔